أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا آخری جملہ ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ ہر متکبر، اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں. ہر متکبر یعنی تکبر کرنے والا اور اترا کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. بات تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے اس مجلس کے بارے میں تھوڑا ذرا دل کے کانوں سے سنیے. دیکھیے یہ مجلس جو ہے ذکر کی مجلس کے نام سے مشہور ہے. حقیقت میں ذکر جو ہے اللہ کا بھی ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. اس سے پہلے قرآن حدیث کی ضروری باتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں پر قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہمارے کو مکمل طور پر بات سمجھ میں آنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں محبت کے ساتھ بیٹھیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں کہ یہاں پر قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، میرے فائدے کے لیے ہو رہی ہے، یہ میری ضرورت ہے، سمجھ کر بیٹھیں. کیونکہ اکثر ایسے مجالس میں ایسی باتیں ہی کرنی پڑتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن دل کو ضرور چبھتی ہے، چوٹ بھی پہنچتی ہے، ہضم نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں. اسی کو اصلاحی مجلس کہتے ہیں. ویسے بھی وقت ہمارا بہت کم ہو چکا ہے، مختصر انشاءاللہ بات کر کر ذکر شروع کرنا ہے. نصر اللہ بھی موجود نہیں مجلس میں، کہا گیا تھا ہم غیر حاضر ہے، ذرا ان سے بات کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال دیکھیے دنیا کے اندر آدمی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں کیسا رہے اور آخرت میں آنے کے بعد اس کا مقام میں کیسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ چاہتے ہیں. اور اسی کی فکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیج کر امت میں کرائے. میری امت میں سے کون سا فرد اونچے مقام پر ہوگا، کون درمیان میں ہوگا، کون نچلے درجے پر ہوگا، یہ پورے طور پر واضح کر دیا گیا ہے. اب جو قرآن مجید کی آیت جو ہم نے منتخب کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ ہر متکبر، ہر گھمنڈ کرنے والے کو، اکڑ کر چلنے والے کو، اترا کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی ہے الرداء الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب آج کی مجلس میں ہمیں حاصل کرنا ہے کہ میرے دل کے اندر، میری پوری زندگی میں سے غرور میرے اندر سے ختم ہو جائے. کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے. اس لیے اس بیماری سے ہمیں دور ہونا ہے. تو وہی بات انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہمیں کرنا ہے. آدمی جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، سب سے پہلی فرصت میں انہیں اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے.
اللہ کی نظر رحمت اس پر نہیں پڑے گی کل قیامت کے دن. جب اللہ کی نظر کرم نہیں پڑے گی تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اب آگے دیکھیے تکبر کس کس کا ہوگا. میں کسی کو اشارہ نہیں دے رہا، پورے باتوں کو میں سمیٹ کر اپنی ضرورت سمجھ کے میں بتا رہا ہوں. ہمیں کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، یہ ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں وبال میں پھنس جاتے ہیں. اگر ہمیں ایسی بیماری سے دور ہو جائیں گے ہمارا مقام اللہ کی نظر میں بھی اونچا رہے گا، اللہ قوم کی نظر میں بھی اللہ اسے اونچا کر کے بتائے گا. تکبر کس کا ہوگا؟ یا تو مال کا تکبر ہوگا، گھمنڈ، یا تو اس کی خوبصورتی کا بھی تکبر ہوگا، میں بہت اسمارٹ ہوں، تکبر، گھمنڈ. یا تو اس کے اچھے کپڑے پہننے پر بھی تکبر ہوگا، یا تو اس کے اچھے گاڑی پر چلنے پر لینے پر بھی تکبر ہوگا، یا تو اس کی عبادت پر بھی تکبر ہوگا، یا تو اس کے قرآن پڑھنے پر بھی تکبر ہوگا، یا تو اس کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے پر بھی تکبر ہوگا، یا تو اس کی اچھی آواز پر بھی تکبر ہوگا، یا اس کے علم پر بھی تکبر ہوگا، یا اس کے شیخ بننے پر بھی تکبر ہوگا، یا میں بہت زیادہ پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اس پر بھی تکبر ہوگا، یا تو میں سب سے زیادہ دیندار ہوں، اس پر بھی تکبر ہوگا. یہ پورے تکبر کے چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اگر یہ چیز آ جائے گی ہمیں سب کے سامنے عبادت گزار، اللہ والے، شیخ، دیندار، مالدار، کروڑ پتی ہر کچھ رہیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں گرے ہوئے رہیں گے، اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوں گے. دو باتیں یاد رکھیے، دو باتیں بلکہ چار باتیں. اللہ تعالیٰ کے پاس دو نعمتیں نہیں ہیں. کتنی؟ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہیں. وہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے دیے ہیں. اللہ کے پاس پوری کائنات کا رب ہونے کے باوجود دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ وہ نعمتیں اپنے بندوں کو دے دی ہیں. وہ دو نعمتیں، نمبر ایک، اللہ کو رونا نہیں آئے گا. نمبر ایک، اللہ کو رونا نہیں آئے گا، لیکن پیار آئے گا، محبت آئے گی، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ اللہ ضرور کریں گے، لیکن اللہ کو رونا نہیں آئے گا. آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکیں گے اللہ کو، لیکن یہ صفت اللہ اپنے بندوں کو دے دی. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو عاجزی نہیں آئے گی. عاجز و انکساری نہیں آئے گی. تواضع، جھکے رہنا، یہ اللہ کے پاس یہ صفت نہیں ہے. اور یہ تواضع، عاجزی، انکساری اللہ اپنے بندوں کو دے دیے. ایسی دو نعمتیں جو اللہ کے پاس جو نہیں ہیں وہ اللہ کو ضروری بھی نہیں ہے. ایسی دو نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو دے کر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دو نعمتیں جو بندہ اختیار کرے گا انہیں سب سے زیادہ اللہ کا مقربین اور محبین بندوں میں سے شمار ہو جائے گا. اللہ کے سامنے جیسے بندہ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اللہ کو بہت پیار آتا ہے. کیوں؟ یہ چیز میرے اندر نہیں ہے، میرے بندے کے اندر ہے. جب بندہ چھوٹا بن کر رہتا ہے اللہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، یہ چیز میرے اندر نہیں، میرے بندے کے اندر ہے. لیکن اللہ کی صفت کیا ہے؟ الکبریاء ردائی، تکبر، گھمنڈ اللہ کی چادر ہے، یہ بندوں کی نہیں. اس لیے ہمارے اندر سے ہمیں گھمنڈ ختم کرنا ہے. ماں باپ کے سامنے چھوٹا بن کر، نظروں کو جھکا کر ادب سے بات کرنا بھی عاجزی ہے. اونچائی سے بات کرنا، گھورنا، یہ گھمنڈ کی علامت ہے. علماء حق کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے، مشائخ کے سامنے، بڑی عمر کے آدمی کے سامنے جھک کر رہنا یہ عاجزی، تواضع ہے. اکڑنا یہ تکبر ہے. بات کو نہیں ماننا اور اس کے اوپر بے تحاشا سوالات کرنا یہ گھمنڈ کی علامت ہے.
یہاں تک بتایا گیا حق بات کو نہ ماننا بھی گھمنڈ کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اب دیکھیے اس کا علاج بھی بتا دیا گیا، تکبر اگر ہے اسے کیسے دور کیا جائے۔ آسان سی بات ہے، جو شخص سلام میں پہل کرے گا، یعنی سلام میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کرے گا، اللہ اسے تکبر سے صاف کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا۔ کوئی آدمی آ رہا ہے مسلمان، سلام کرنے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کر دینا، اللہ اسے تکبر سے صاف کر دیتے ہیں۔ آج کا مسئلہ سب سے زیادہ یہی ہے، میں کچھ ہوں، میرا بھی چلنا، میرا بھی ماننا، اللہ کے ہی چلے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی دنیا میں چلے گی، اس کے علاوہ کسی بھی نہیں چلے گی۔ تو اس لیے ہمارے اندر اگر غرور ہے، تکبر ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سلام میں پہل کرنا سیکھنا ہے۔ دور ہے، سب سے پہلے ہمیں سلام کریں گے، ایک تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، افشوا السلام کے حدیث کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ دوسرا، یہ تکبر کی بیماری سے ہمیں نجات پائیں گے، غرور سے پاک ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو علم ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا جو محتمم ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس جگہ پر بیٹھ گیا، اسے اتار دیا جاتا ہے، اسے وہاں پر نہیں بٹھایا جائے گا، اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے وہاں کا محتمم۔ اور جس خاندان سے اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو جو شروع کیا، وہ خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ہی نواسے حضرت مولانا خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، تکبر، گھمنڈ، یہ اکابر کیسا دور کرتے تھے۔ خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پریزیڈنٹ جب منتخب ہو گئے، بن گئے، تو ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اپنے شیخ کے پاس گئے، جا کر کہا تھانہ بھون میں، حضرت شیخ، میرے اندر جو ہے، میں پورے دنیا کا عالمی علم کا جو ادارہ ہے، دین کا قلعہ جو ہے دارالعلوم دیوبند، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اللہ مجھے بنایا ہے۔ میں اس کا محتمم بن جانے کے بعد میرے دل کے اندر کچھ خیال یہ آ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے اندر ذرا گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے، میں اس کا علاج کیسے کروں؟ ذرا سوچئے، کس کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کی طرف سے منتخب شدہ شخص جب ان کے اندر کچھ گھمنڈ آیا، اپنے شیخ کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، تھانہ بھون کے اندر، میرے اندر ذرا تکبر پیدا ہو گیا ہے، میں اس کی صفائی کرا لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے، تو روحانی باپ کے پاس میں آیا ہوں، آپ بھی اس کے ڈاکٹر ہیں، اس کا علاج کیجیے۔ ذرا سوچئے، سننے کے بعد ان کے شیخ کیا کرے رہیں گے ان کو بیماری دور کرنے کے لیے۔ شیخ نے فرمایا، اچھا ایسی بات ہے تو تھانہ بھون میں خانقاہ کو جتنے لوگ آئیں گے مجلس کو، یہ سارے لوگ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو چپل باہر جو چھوڑ کر آتے ہیں، تو تمہیں جا کر ان کے پوروں کے چپلوں کو سیدھے کر کے رکھنا پڑے گا۔ ذرا سوچئے، پوری دنیا کا مرکز علم کا، اس کا محتمم اپنے شیخ کے پاس جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سے گھمنڈ کی بیماری دور کرنا چاہتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ خانقاہ کو آئیں گے، مسجد کو آئیں گے، سب کے چپلوں کو سیدھا کر کے رکھنا پڑے گا۔
شیخ جیسے حکم کیا مرید جو ہے جا کر گیٹ میں کھڑے ہو گئے. حضرت اپنے مجلس میں بیٹھتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دور سے نظر بھی رکھتے تھے کہ یہ کیا کرے گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، 90 پاک صاحب جو چپل رہتے تھے اسے فوراً اٹھا کر سیدھا کر دیتے تھے. ٹوٹے پھوٹے کیا تو میل کچھ لگا ہے تو اسے بازو لگا دیتے تھے. تو جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دور سے دیکھا تو فرمایا میں نظر رکھا ہوا ہوں آپ پر. تو فوراً قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے چپلوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ فرمایا کہ پورے چپلوں کو سیدھا کرتے رہے. معمولی بات ہے دارالعلوم دیوبند کا محتمم کہ لوگوں کے چپلوں کو سیدھا کر رہا ہے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق. کئی دن کے بعد حضرت نے دور سے دیکھا، فرمایا اب چلے جاؤ تمہارا کام ہو گیا. یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا اندر ابھی گھمنڈ ہے نہیں، بس دیکھ کر فرما دیا جاؤ آپ کے اندر سے وہ بیماری ختم ہو گئی. اب ایسے خود سے سنتے ہی ہمیں یہ قریب الپا مرید بننا، کس کے چپلا اٹھانا کی ہمارے کیا کیا کرتی کی، بیٹھ کر کیا کیا کرنا کی، یہ ہمیں سوچتے ہیں. لیکن یہ قصہ ہونے کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو ہیں ان کے بیٹے آج بھی موجود ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. تو حضرت کی خانقاہ میں ایک مدرسے کے محتمم کیا کرے، مسجد کو آنے کے وقت پورے لوگوں کے چپلوں کو سیدھا کرنے کو تھے. اب ان کے شیخ دیکھے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلا کر کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، میرے اندر ذرا گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے. جیسا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلیفہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھمنڈ آنے کے بعد اس کا علاج ایسا کیے تھے، اس لیے میں وہ ختم کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا وہاں تھانوی تھا، مرید حکیم الاسلام تھا، لیکن یہاں زمانے کے بعد مرید تم ہو، شیخ میں ہوں. جو تمہیں عمل اس وقت میں جو کر رہے ہو اس سے تمہارے اندر اور زیادہ گھمنڈ پیدا ہوگا، یہ مت کرو. پھر فرمایا حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ میرے اندر سے گھمنڈ کیسا دور ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا نماز کو آ جاؤ مسجد کے اندر، سلام پھیرنے کے بعد پورے مقتدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرو اے بھائیوں میرے لیے دعا کرو، میرے اندر گھمنڈ آ چکا ہے. سوچئے کیا بات، کیا کیسا گزرتا رہے نا ان کے اوپر. حضرت نے ویسا ہی کیا. نماز سلام پھیرتے امام صاحب کھڑے ہوتے، سب میں اعلان کرتے جیسا کہ آج گش کا دن ہے اور گش کے آداب بولے جیسا اعلان کرتے. کھڑے ہو کر کیا کہا، میں ایک مدرسے کا محتمم ہونے کی وجہ سے میرے اندر ذرا گھمنڈ آ گیا ہے، دعا کرو اللہ وہ بیماری سے مجھے نجات عطا فرمائے. یہ ہمارے اکابر مشائخ کا طریقہ ہے. ہاں اگر اس زمانے میں یہ طریقہ کریں گے ایک مرید بھی خانقاہ کو نہیں ملے گا، پورے مرید بھاگ جائیں گے. وہ سی پنچایت ہے، میری برائیں اگر لوگوں کے سامنے بولنا، بیماریاں دور کرنا، یہ سب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں ایسا نہیں کیا جائے گا. بس آج کے زمانے میں سب سے زیادہ زور اس پر دیا جائے گا کہ آپ اپنی تنہائی کو پاک رکھو، اپنی تنہائی کو پاک رکھو اور سنتوں پر جتنا چاہے ہمیں عمل کرنے والے بن جانا ہے. جیسا کہ اگر کوئی شخص مجلس سے جڑا ہوا ہے کسی بھی شیخ کے پاس، جب انہیں اپنے آپ کو میں کچھ ہوں سمجھے گا، اس کے دل دماغ میں ضرور یہ بات آئے گی ہر مشورے میں مجھے بلانا ہے، کیا بولے تو بھی میرے کو بولنا ہے، کیا کرے تو بھی میرے بغیر نہیں ہونا ہے، مجھے بولے ہی نہیں نا، مجھے کرے ہی نہیں نا، فرض کے برابر سنتیں نہیں معلوم ہے، اب صاحب کو بلا کر مشورے کرنا ہے. قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، صاحب کو بلا کر ہمیں مشورہ لے کر ان کے ماتحت کرنا ہے. اس لیے ایسے خیالات رکھنے سے فائدہ ہرگز نہیں ہوگا. چاہے جتنے بھی دنیا کے بڑے اللہ والے، ہوا میں اڑنے والے یا پانی پر چلنے والے ہو تو بھی وہاں پر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمیں اپنے آپ کو میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ بننا ہے،
اس فکر کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ ہاں ہمارے پاس بھی یہی ارادے سے جڑیے، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کچھ بننا ہے، میں اب تک برباد ہو چکا ہوں، میں اب تک جو ہے غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اس سے باہر آنا ہے۔ ایسے نیتوں سے جڑیے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وہ مقام کو پہنچیں گے کہ آپ کی نمازوں پر فرشتے رش کریں گے، آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہنے کے لیے انتظار کرتے بیٹھیں گے۔ ہاں ایسا نہیں ارے میرے جڑنے کے بعد میں تہجد گزار ہو گیا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، یہ ذہن میں لانا ہی نہیں۔ جس وقت میں آئے گا وہاں سے ہی شیطان اسے آ کر بہکاتا جائے گا، بہکاتا جائے گا۔ بہرحال تو آج کی مجلس میں ہمیں یہ علاج کو درست کرنا ہے، یہ بیماری کو ہمیں درست کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ وہ مقولہ مشہور ہے، فرعون کیا کہا؟ انا کہا، انا فنا فنا ہو گیا۔ جو انا کہے گا وہ فنا فنا ہو جائے گا۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے، ہمیں مجلس میں بیٹھنے والوں کی مثال کے طور پر بعضوں کی 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال 25 سال 40 سال 50 سال ہو گئے ہیں، کیا ہمیں 25 سال پہلے دنیا میں زندہ تھے؟ نہیں۔ 25 سال یا 50 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ بس دنیا یہی ہے، ایک آدمی جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کے پیٹھ پر شیر کے چمڑے کو زین بنا کر اسے بچھا کر جا رہا تھا۔ درخت کے نیچے گھوڑا سویا ہوا تھا۔ جانے والے شخص کو پکار کر کہا، ارے وہ گھوڑ سوار، تجھے کس بات کا گھمنڈ ہے کہ تو اس میں اتنی شان سے جا رہا ہے؟ تو اس گھوڑ سوار نے کہا، تجھے پتا نہیں کہ دیکھ میرے سرین کے نیچے، سرین کو کہتے ہیں گاف کو، سرین کے نیچے میرے پہننے کے تلے شیر کا چمڑا ہے۔ اس سونے والے فقیر نے کہا، ارے بے خوف، یہ ذرا تو تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ذرا یہ سوچ کہ جس شیر کے اندر وہ گھمنڈ تھا، وہ جلالیت تھی کہ کئی لوگوں کو مار سکتا ہے، ایسے جلالی اور طاقتور شیر کے بدن پر خود اس کا چمڑا نہیں رہا تو تیرے سرین کے نیچے رہنے والا چمڑا کتنی دیر کے لیے؟ تو ایسی چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر میں کچھ نہیں ہوں یہ ہمیں سمجھ کر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں سے نہیں، ہمارا تعلق کسی شیخ سے ہو نہ ہو، ہمیشہ ایسا رہنے سے اسے کسی شیخ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ضرورت تو آج کے زمانے میں ہے، لیکن انہیں ضرور کسی شیخ سے رابطہ کرے گا، بہت جلد انہیں مقام پر آگے بڑھتا جائے گا۔ آخر میں دو باتیں بھی یاد رکھیں۔ ایک ہے آدمی کا بالغ ہونا، شریعت کی نظر میں بالغ ہونا۔ 15 سال کو بالغ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، لیکن اب کے زمانے میں 9 سال 10 سال 11 سال 12 13 سال 14 سال کے اندر بالغ ہو جا رہے ہیں۔ اس کی عین وجہ دو ہے۔ نمبر 1، چکن زیادہ کھانا، اس سے بڑھ کر موبائل میں زیادہ مبتلا ہونا، یہ وقت سے پہلے بالغ کر دے گا لڑکوں بچوں کو، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ کھلی بات ہے۔ موبائل میں جتنا زیادہ مشغول ہوں گے بچے گیم کھیلنے میں، کارٹون دیکھنے میں بچپن سے، ان وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے۔ جب وقت سے پہلے بالغ ہو جائیں گے، وقت سے پہلے بوڑھے بھی ہو جائیں گے۔ 35 سال سے پہلے ہی ان کے گھٹنے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے موبائل میں زیادہ رہنے سے۔ یہ چیزیں ہمارے کو معلوم نہیں ہیں، اس لیے علماء حق اللہ والے موبائلوں سے دور رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ ایک ہے شریعت میں بالغ ہونا، احتلام ہو گیا، حاجت پیش آ گئی، وہاں پتہ چل جائے گا میں بالغ ہو چکا ہوں، میرے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، میرے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، مسئلے معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خانقاہی ذکر کے حلقوں میں تصوف کے لین سے کب بالغ ہوں گے وہ بات بھی یاد رکھیے۔ ایک شریعت کی نظر میں بالغ ہونا حاجت پیش آنے سے معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا، طریقت کے اعتبار سے بالغ ہونا کب معلوم ہوگا؟ 100% ہر قسم کے گناہوں سے انہیں بچنا شروع ہو جائے گا، سمجھو اس کی روحانی بالغ ہو جائے گی۔
جسم بالغ ہونا تو معلوم ہو گیا، جسم کے اندر رہنے والی روح کا بالغ ہونا کب پتہ چلے گا؟ 100% ہر قسم کے گناہوں سے بچنا شروع ہوگا، وہاں سے اس کی روحانیت بالغ ہو جائے گی۔ لیکن روحانی بالغ ہونے کے لیے تکبر بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر ایسا گناہ ہے، ساری کائنات میں سب سے پہلا شخص تکبر کو اپنانے والا شیطان ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے شیطان کی یہ حالت ہے۔ حسد، جلن، دل میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، جلن رکھنا، جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، آنکھوں سے گندی چیزوں کو دیکھنا، کانوں سے سننا، اور دل کے اندر گندے چیزوں کو بٹھانا، دماغ میں نگیٹو سوچنا، یہ پورے کے پورے گناہوں میں ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے جس وقت میں ہمیں پاک ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی روحانیت جو ہے بالغ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، جس وقت اس کی روحانی بالغ ہو جائے گی روح، تو اس وقت میں انہیں طریقت کے راستے پر دن بدن سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، اللہ بھی اسے وقت کا شیخ بنائیں گے، مریدین دیں گے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کے پاس پسندیدہ بندے جانا ہے بن کر، کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور فرمایا گیا، زمین پر جتنے بھی لوگ جو چلتے ہیں، یہاں پر چلنے والوں میں سے تکبر کرنے والا اور اسی طریقے سے اترا کر اکڑ کر چلنے والے کو اللہ جب پسند نہیں فرماتے ہیں، تو دب کر چلنے والے کو اور عاجزی کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ واللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کیا ہوتا ہے، شیخوں کے پاس ہمیں ادب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، چپل اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کے بھی چپلوں کو اٹھانا پڑے گا، ماں باپ کے چپلوں کو بھی پھیلا کر رکھنا پڑے گا، ماں باپ کی بھی خدمت کرنا پڑے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی چپل اٹھا رہا ہے، ماں باپ کے نہیں اٹھا رہا ہے، تو بیکار ہے، بیکار ہے۔ ہاں، کسی شیخ کے نہیں اٹھایا، ماں باپ کے چپل اٹھایا، وہ بہت اچھا شخص ہے۔ اس لیے خانقاہوں کے اندر، ذکر کے حلقوں کے اندر اپنے اندر انسانیت پیدا کی جاتی ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہ عہد کریں، اے اللہ یہ تیرا مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اور ایسے عشرے میں ایک قیمتی قرآن حدیث کی بات ہمیں سن کر تیرے سے ڈرتے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آج ہمیں سچی پکی توبہ کر رہے ہیں کہ میرے دل کے اندر سے میں آج گھمنڈ ختم کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کون کون اس پر عمل کرنے والے ہاتھ اٹھائے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہاں، ہمیں یہ کسی کو اشارہ نہیں دے رہے، یہ میری بھی ضرورت ہے، ہم سب کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ کو نہیں بولو اور میری نہ ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ بات دنیا کے ہر شخص کے لیے ضروری بات ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کریں۔ ماں باپ چاہے نہ چاہے چپلوں کو پھیلا کر رکھ دیجیے، دل کی دعا ملے گی۔ اسی لیے یہ بزرگ فرماتے ہیں، ایسے اعمال کرو تنہائی میں جب رب کے سامنے وہ شخص ہاتھ اٹھائے، تمہارا شیخ، تمہارا امام، فوراً سب سے پہلے تمہیں یاد آ جائے۔ ایسے اعمال ہمیں کرنا ہے۔ ماں باپ جیسے ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے اپنی اولاد یاد آ جائے، اے اللہ میرا بچہ میری کتنی خدمت کر رہا ہے۔ تو ایسے اعمال کو ہمیں کرنا ہے۔ آج سب سے زیادہ وبال اسی گھمنڈ تکبر کی وجہ سے ہی ہر جگہ ہو رہا ہے۔ کسی کو پسند آئے نہ آئے، ہمیں ڈنڈے کی چوٹ پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں، جب آدمی اپنے آپ کو کچھ ہو سمجھے گا تو انہیں کس کی مانے گا؟ اللہ کی نہیں مانے گا تو ہماری کیا مانے گا؟ علماء کی کیا مانے گا؟ مشائخ کی کیا مانے گا؟ ہاں، میں کچھ نہیں ہوں جب سمجھے گا، مان کر چلے گا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کے اندر ایک صفت یہ بھی سکھائی جاتی ہے،
داعی کے اندر ماننے کی صفت ہونا چاہیے۔ یہ مشائخ ایسے ہی شروع نہیں کریں ہر کام، ہر ایک اندر دین میں اصولوں کو طے کیے ہیں، اگر اس اصول پر ہمیں چلیں گے انشاءاللہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی بات کہی گئی ہے سنی گئی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے بھی اور سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی ذکر اور دعا بھی ہوگی، اور بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں وارم بیٹھ کر ذکر کر لینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے اس کی ایک مثال ایسی ہے، اگر رات کس وقت میں ہو گئی تو اندھیرا چھا جائے گا، چھوٹی سی ایک لائٹ بھی اگر ہمیں سلگائیں گے آن کریں گے تو روشنی چھا جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کے ماحول میں، جھمیلوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، قرضوں میں، پورے وبال میں اٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ایسے وقت میں بیٹھیں گے، اجتماعی بیٹھ کر ذکر کریں گے تو کس کا دل اندھیرا بن چکا ہے، کس کا دل روشن ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اندھیرے دل پورے بیٹھ کر ذکر کریں گے تو ذکر کی برکت سے اللہ فوراً کس کے دل کو روشن کر دے گا، اس کے ایک دل کے روشن ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسی روشنی آتی ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تو پورے دلوں کے اوپر یہ روشنی چھا جاتی ہے۔ اس لیے اجتماعی ذکر بھی کرتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس سے پہلے کئی مجالس میں ہمارے وہ یوٹیوب کے چینل میں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق دلائل کو پیش کر چکے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجتماعی ذکر میں، اجتماعی مجلس میں اندھیرے دل جو ہے روشن بن کر جاتے ہیں، اندھیرا اللہ چھاٹ دیتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے وقت میں جتنا چاہے اپنے آپ میں دل پر توجہ رکھ کر اے اللہ میرے پورے بیماریوں کو دور کر دے، روحانی ہو جسمانی ہو کوئی بھی ہو، تو میرے دل کو روشن کر دے۔ وہ جو دعا پڑھاتے ہیں اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، کتنی پیاری دعا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں من چاہے زندگی سے نکل کر رب چاہے زندگی نصیب ہونا، یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی، رب چاہے زندگی نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ اے اللہ میرے دل کو پاک و شفاف کر دے عن غیرک، تیرے علاوہ جو کچھ میرے دل میں بس کر ہے، ونور قلبی بنور معرفتک، تیری معرفت کے نور سے میرے دل کو منور کر دے، روشن کر دے۔ اس لیے خانقاہی مجلس اور ذکر کی مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی وہاں ذکر ہوتا ہے، ہر سنت کی بات ہوگی، ہر شریعت کی بات ہوگی، اور ہر روحانی بیماری جسمانی بیماری بھی ہو تو اس کا تذکرہ ہو کر اس کے بارے میں رہبری بھی کرتے جائیں گے، اور اسے ہمیں عمل کرنے والے بننا ہے، کیونکہ طریقت کے راستے پر آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلے سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ، آج ہم یہ سنت کا اعلان کریں گے، کئی مرتبہ کر چکے ہیں، یہ ایک دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ معرف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، وضو کی دعا بھی ہے، بسم اللہ وہ کے ساتھ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وضو کرنے والے کے حق میں ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے وضو کے باقی رہنے تک اس کے نام اعمال میں خلق اٹھاتا نہیں ہے، نیکیاں لکھتا ہی بیٹھا ہوتا ہے کب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ اب ذرا سوچو، یہ دعا پڑھ کر ہمیں وضو کر لیے، ہمیں نماز پڑھنے ثواب مل گیا، سوتے رہے فرشتہ نیکیاں لکھتا ہی رہے گا، یا دین کے بارے میں نہ ہو دنیا کے بارے میں باتیں کرتے رہے یا کاروبار میں بھی رہے تو فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا جب تک ہمارا وضو باقی رہے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے ہمیں نیکیاں کمانا ہے، یہ رمضان کا سیزن جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس لیے ہمیں ایسے وقت میں ایسے اعمال کو بھی زندہ کرنا ہے۔ کریں گے نا؟ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ اس دعا کو آج سے ہی، جب سے ہمیں وضو کریں گے مرتے دم تک اس دعا کو ہمیں وضو سے پہلے پڑھنے والے بن جانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دینا ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ بس بیٹھے بیٹھے نیکیاں کماؤ، ایک تو رمضان کا موسم سیزن نیکیوں کا، اور ایک جو ہے معمول دنوں میں بھی ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہیے، فرشتہ ہمارے نام اعمال میں وضو ٹوٹنے تک نیکیاں لکھتا ہی جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے،
تو ایسے ہمارے کو اعمال پر ہمیں زیادہ دل لگا کر جڑے ہوئے، یہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں اچھا کی، یہاں اچھا کی، وہاں کتنے ہیں، یہاں کتنے ہیں۔ آج کے ماحول میں سب سے زیادہ پیسوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہ نمبر 2 جو ہے مجاٹی کو دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ پیسوں کی حیثیت ہے نہ مجاٹی کی ضرورت ہے، اللہ کے پاس دل اور اعمال کی ضرورت ہے، اس لیے نظر اس پر ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں جم کے ایسا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہی اللہ تعالیٰ یہ عشرے کے رحمت کے عشرے کے موسم میں اللہ آج ہی اپنی رحمت کو برسا دے، بارش کو، ایسا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی